ایک چھوٹا سا بورڈ ریڑھی کی چھت سے لٹک رہا تھا۔ اس پر موٹے مارکر سے لکھا ہوا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، میری بوڑھی ماں فالج زدہ ہے، مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہیں کھانا اور اتنی ہی مرتبہ حاجت کرانی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو اپنی مرضی سے فروٹ تول لیں اور پیسے کونے پر ریگزین کے گتے کے نیچے رکھ دیجئے، ساتھ ہی ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو میری طرف سے لے لینا اجازت ہے، واللہ خیر الرازقین۔ ادھر ادھر دیکھا، پاس پڑے ترازو میں 2 کلو سیب تولے، درجن کیلے لیے، شاپر میں ڈالے، پرائس لسٹ سے قیمت دیکھی، پیسے نکال کر ریڑھی کے پھٹے کے گتے والے کونے کو اٹھایا، وہاں 100، 50 اور 10 کے نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ میں نے پیسے اسی میں رکھ کر اسے ڈھک دیا۔ ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی میری طرف متوجہ ہو، اور شاپر اٹھا کر واپس فلیٹ پر آ گیا۔ افطار کے بعد میں اور بھائی ادھر گئے، دیکھا کہ ایک بارش آدمی، داڑھی آدھی کالی آدھی سفید، ریڑھی کو دھکا لگا کر بس جانے ہی والا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرایا اور بولا، صاحب پھل تو ختم ہو گیا؟ نام پوچھا تو بولا خادم حسین۔ پھر ہم سامنے ڈھابے پہ بیٹھے تھے، چائے آئی، کہنے لگا کہ پچھلے 3 سال سے اماں بستر پر ہے، کچھ نفسیاتی سی بھی ہو گئی ہے، اور اب تو فالج بھی ہو گیا ہے، میرا کوئی بال بچہ نہیں ہے، بیوی مر گئی ہے، صرف میں ہوں اور میری اماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے مجھے ہر وقت اماں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک دن میں نے اماں کے پاؤں دباتے ہوئے بڑی نرمی سے کہا کہ اماں، تیری تیمارداری کو تو بڑا جی کرتا ہے، پر جیب میں کچھ نہیں اور تو مجھے کمرے سے ہلنے دیتی نہیں، کہتی ہے تو جاتا ہے تو جی گھبراتا ہے، تو ہی بتا میں کیا کروں؟ اب کیا غیب سے کھانا اترے گا؟ نہ میں بنی اسرائیل کا جنا ہوں، نہ تو موسیٰ کی ماں ہے، کیا کروں؟ یہ سن کر اماں نے ہانپتے کانپتے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے تکیہ اونچا کر کے اس کو بٹھایا، ٹیک لگوائی۔ انہوں نے جھریوں والا چہرہ اٹھا کر اپنے کمزور ہاتھوں کا پیالہ بنایا اور نہ جانے رب العالمین سے کیا بات کی۔ پھر بولی، تو ریڑھی وہیں چھوڑ کر آیا کر، تیرا رزق تجھے اسی کمرے میں بیٹھ کر ملے گا۔ میں نے کہا، اماں کیا بات کرتی ہے؟ وہاں چھوڑ آؤں گا تو کوئی چور سب کچھ لے جائے گا، آج کل کون لحاظ کرتا ہے، بنا مالک کے کون خریدار آئے گا؟ کہنے لگی، تو فجر کو ریڑھی پھلوں سے بھر کر چھوڑ کر آ جا، بس زیادہ بک بک نہیں کر، شام کو خالی لے آیا کر، اگر تیرا روپیہ گیا تو یہ خالدہ سریا اللہ سے پائی پائی وصول دے گی۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں بھائی صاحب، صبح ریڑھی لگا جاتا ہوں، شام کو لے کے جاتا ہوں، لوگ پیسے رکھ جاتے ہیں، پھل لے جاتے ہیں، ٹھیلا تھوڑا اوپر نیچے ہوتا ہے، بلکہ کچھ تو زیادہ رکھ جاتے ہیں، اکثر تخمینہ نفع لاگت سے 300-400 اوپر ہی جا نکلتا ہے۔ کبھی کوئی اماں کے لیے پھول رکھ جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز۔ پرسوں ایک پڑھی لکھی بچی پلاؤ بنا کر رکھ گئی، نوٹ لکھ کر رکھ گئی کہ اماں کے لیے۔ ایک ڈاکٹر کا گزر ہوا، وہ اپنا کارڈ چھوڑ گیا، پشت پہ لکھا تھا کہ انکل اماں کی طبیعت نہ سنبھلے تو مجھے فون کرنا، میں گھر سے پک کر لوں گا۔ کسی حاجی صاحب کا گزر ہوا تو اجوا کھجور کا پیکٹ چھوڑ گیا، کوئی جوڑا شاپنگ کر کے گزرا تو فروٹ لیتے ہوئے اماں کے لیے سوٹ رکھ گیا۔ روزانہ ایسا کچھ نہ کچھ میرے رزق کے ساتھ موجود ہوتا ہے، نہ اماں ہلنے دیتی ہے، نہ اللہ رکنے دیتا ہے۔ اماں تو کہتی ہے کہ تیرا پھل بیچنے کے لیے اللہ خود نیچے اتر آتا ہے اور بیچ بات جاتا ہے۔ بھائی، وہ سونا رب ایک تو رزاق ہے اور اوپر سے ریٹیلر بھی ہے، اللہ اللہ۔ آخر میں مجھے اپنے بچوں سے کہنا ہے کہ اگر آپ فارغ ہوں اور اپنے والدین کو کام کرتے دیکھیں تو فوراً اٹھ کر ان کی مدد کریں اور انہیں کہیں کہ امی جان، ابا جان لائیے، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ پھر دیکھیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں کیسے تمہارے قدم چومتی ہیں، انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر کر دیجئے، شاید کسی کا بھلا ہو جائے۔ قارئین اکرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے، تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔